السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، ایپیسوڈ نمبر 16۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو دانیال کے حصار میں پایا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھیں اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بگڑے تنفس کو بحال کرتی پلکیں اٹھا کر قریب سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی کہ محض انگلی کو فاصلہ تھا دونوں میں۔ اس کی گرم سانسیں عائشہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد سے نکال کر شیف پر ہاتھ رکھا اور جھیم کر آنکھیں موند گئی۔ پھر پھڑپھڑاتی گھنی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی پر وہ ویسا ہی سویا ہوا تھا۔ عائشہ آنکھیں کھول کر مسکرائی۔ پہلے پیار دے کر تڑپا رہا تھا، اب پھر بے رخی سے۔ پر اس کا بھی قصور نہیں، غلطی تو اس کی تھی جس پر وہ کبھی معاف نہیں کرے گی خود کو، پر خود کو سدھارے گی ضرور اور اس شخص کے دل کے کسی کونے میں ضرور گھر بسائے گی۔ وہ اس کی شیف پر انگلیاں پھیرتی اس کے بالوں کو سنوارنے لگی۔ تب اسے احساس ہوا کہ کتنا تیل لگا دیا تھا اس کے سر میں، کہ اس کی گردن، کان سب تیل سے نم تھے۔ وہ جھیم کر مسکرائی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کان کو صاف کرنے لگی۔ کیا سوچ رہا ہوگا، ایک تیل لگانا نہیں آتا مجھے؟ اس نے لب دبا کر سوچا۔ میں بہت بری ہوں نا خان؟ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ تم ایک احمق لڑکی ہو۔ بوجھل سی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر دور ہوئی کہ اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے ناکام رہی۔ دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ ہو کر تمتما اٹھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے جاگا تھا اور اب اس کے چہرے کو دیکھتے ذرا سا کمر پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ کو زور دے کر خود سے لگایا کہ وہ کسمسائی پر آنکھیں موند گئی۔ تمہاری باتیں مجھے بھولتی نہیں عائشہ ندیم، بہت درد دیتی ہیں جب کانوں میں گونجتی ہیں، مجھے مجرم بنا دیتی ہیں کہ میں نے تم پر زبردستی کی۔ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے، رشتوں کو دل سے نبھایا جاتا ہے، سوچوں پہ نہیں۔ ہر سوچ مخلص نہیں، کچھ بہکا کر برباد کر دیتی ہیں۔ اس نے اس کی بھیگی پلکوں پر انگوٹھا پھیرا۔ وہ سسک اٹھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ سرخ سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی پر اس کی شہد رنگ آنکھوں کی تاب نہ لاتے سر جھکا گئی۔ مجھے یہ آنکھیں تب جھکی چاہیے تھی جب ان میں بغاوت تھی، اور مجھے یہ آنکھیں تب اٹھی چاہیے جب میرے سامنے ان میں وفا ہو۔ اس نے ٹھوڑی اوپر کی۔ میں انتظار کروں گا جب تم اپنی حقیقت میرے سامنے رکھو گی۔ میں حقیقت پسند انسان ہوں، رنگ بدلنا مجھے نہیں پسند۔ اس نے جھک کر اس کی بھیگی پلکوں کا خیال کرتے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا کہ وہ گھبرائی آنکھیں موند گئی۔ اس احساس کو محسوس کرو، یہ تم سے کیا کہتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسی کے پیٹ پر رکھتا سمٹنے پر مجبور کر گیا اور آہستہ سے اٹھ کر اسے اپنے سحر میں قید چھوڑ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آسودگی سے مسکرائی۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی، آفس کے لیے اور اس کے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے۔ جانے کے بعد خود وضو کر کے سجدہ کرنے لگی اس ذات کو جس کی رحمت اس پر ہر وقت رہتی تھی۔ توبہ کرتی معافی مانگنے لگی اور سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اگر ان کے بچھڑنے پر رونے کے بجائے ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشش کی دعائیں مانگے تو کچھ تو دل میں سکون پڑے۔ جب وہ نماز ادا کر کے لوٹا تو اپنے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت پر ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے خوبصورت چہرے کو حجاب کے حالے میں دیکھ کہیں ٹھنڈک پڑی تھی۔ میں باندھ دوں؟ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ ہمت کر کے اسے ٹائی باندھتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم جاؤ ناشتہ کرو پھر دوائی کھاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مرر کے سامنے ہوا کہ اس نے مایوسی سے دیکھتے اپنے ہاتھ مروڑے۔ میں کر دیتی ہوں نا۔ وہ جھجک کر آگے بڑھی اور اس کا رخ اپنی طرف کرتی ٹائی باندھنے لگی۔ دانیال گہرا سانس بھرتا روم کو دیکھنے لگا اور عائشہ ایک نظر اس پر ڈال کر ٹائی کی نوٹ درست کرتی اسے دیکھنے لگی، جس پر بے ساختہ اس کا دل دھڑکا اور آہستہ سے دھڑکتے دل سے وہ نکل گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے سر جھٹک کر دانیال نے بالوں میں برش پھیرا۔ منہ رے؟ زریش مسکراتی سفینہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ کیا؟ انہوں نے غصے سے گھورا۔ اس کی چاپلوسی سب سمجھ رہی تھی پر وہ ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گی۔ اماں تھوڑا نرم ہو کر سوچیے، وہاں تقویٰ بھی تو اتنا عرصہ رہی تھی، تھوڑی سی کسی بے بس کی مدد کرنے سے کیا جاتا ہے؟ زہر، یہاں بات یہ نہیں کہ مدد کرنے سے کیا جاتا ہے، یہاں میری جوان بیٹی کی بات ہے۔ وہاں جوان آدمی رہتا ہے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے؟ میں تو کہتی ہوں بھول کر دانی کے سامنے مت کہنا وہاں جا کر ان کی خدمت کرنا چاہتی ہو۔ سفینہ بیگم غصے سے بولی۔ زر بے بسی سے سامنے عائشہ کو اشارہ کرنے لگی مدد کے لیے۔ پھپھو، ہارون بھائی بہت اچھے ہیں، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا بالکل نہیں۔ وہ مسکراتی بولی۔ سفینہ بیگم نے منہ بنایا جیسے اس کا بولنا پسند نہ آیا ہو۔
عائشہ شرمندہ ہو گئی۔ اماں آپ جیسا کر رہی ہیں گستاخی معاف کیجیے گا، یہ احسان فراموشی ہے۔ وہ منہ بنا کر اٹھی کہ پھوپھو کا جوتا سیدھا اس کی کمر پہ لگا۔ جہاں وہ کراہی تھی وہیں عائشہ نے کہکا لگایا اور زر کے گرنے پر بمشکل ہنسی روکتے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ خوددانی سے بات کرنے والی ہوں، آپ تو بس احسان بھول جائیں۔ وہ کہہ کر دانیال کے نمبر پر کال ملا کر اسے ہارون کی ماں کی حالت اور تقویٰ کا احسان بھی یاد دلایا کہ احسان لیا ہے تو اتارنا چاہیے۔ دانیال نے گھر آ کر بات کرنے کا کہا تو وہ مطمئن ہو گئی اور گھورتی اپنی ماں کو زبان دکھا گئی۔ بس اسی میں ہی زندگی گنوا دو، لوگوں کی خدمتیں کرتے کرتے عمر تباہ کرو، مار دو مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ پھپھو روتی ہوئی بولی کہ زر بھاگتی ان کے پاس آئی اور انہیں گلے سے لگا کر چپ کروانے لگی۔ عائشہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ صبح صبح کہاں بھاگ گئی سائیں کی جان؟ وہ کچن میں آتے اسے موندی آنکھوں سے پیچھے ہگ کر کے گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولا، سائیں ناشتہ بنا رہی ہوں، پھر یوں نہیں جانا ہے، چھوڑیں۔ وہ آٹے سے بھرے ہاتھ دکھاتی بولی جس پر سائم نے نظر ڈالنا ضروری نہ سمجھا۔ اچھی بات ہے۔ وہ اسے بے بس مزاحمت نہ کرتے دیکھ اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، بکواس کر رہے ہیں، میں نے کون سی اچھی بات سنائی، کہاں ہے مجھے چھوڑیں۔ وہ مزاحمت کرتی غصے سے بولی جس پر سائم نے مسکراتے اس کے گرد دوبارہ بازو باندھ کر اپنے حصار کو مضبوط کر لیا۔ تقویٰ گہرا سانس بھرتی رہ گئی اور اس کے شدت بھرے لمس پر سمٹ گئی۔ میں نہیں بنا رہی کھانا۔ وہ غصے سے پیچھے ہوتی بولی کہ سائم اس کا غصہ محسوس کرتے مسکرا کر دور ہوا۔ تقویٰ نے گھور کر اسے دیکھا تو بے ساختہ ہی نظریں جھکا گئی اس کے بغیر شرٹ کے سینے کو دیکھ کر۔ چلیں جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو دھکا دیتی خود مڑ گئی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ موڈ نہیں ہو رہا اکیلے روم میں جانے کا، تم چلو نا۔ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ تھا کہ تقویٰ اس کا بازو اپنے گرد دے کر اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری اور وہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ اوفو! درد سے وہ جھک گیا، پیٹ پر ہاتھ رکھتی نیچے بیٹھ گیا کہ تقویٰ ہڑبڑا گئی۔ سائم سوری، میرا کوئی زور سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ گھبراتی اس کے پاس نیچے بیٹھی بولی کہ سائم نے جھٹکے سر کے ساتھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیں کیا مارنے کا ارادہ تھا مولانی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جس پر تقویٰ نے اپنے جملے پر غور کیا تو خجالت سے سر نفی میں ہلایا۔ مطلب کہ میرا کوئی زور سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ صفائی دیتی اس کے سینے کو دیکھنے لگی۔ بہت زور سے لگی مولانی، سائم نے جھڑک کر کہا تو وہ اور نادم ہو گئی۔ کہاں لگی مجھے دکھائیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھی درد کی جگہ تلاش کرنے لگی اور سائم مسکراتا اسے اپنے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھے دیکھ کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ جو کچھ دیر پہلے اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پریشان سی پھونکے مار رہی تھی۔ یہاں، اس نے آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی جس پر سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں بہت زور سے لگی، اس نے کراہتے کہا جس پر تقویٰ نے اس کی شرارت سمجھ کر دانت پیسے۔ ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہیں آپ۔ وہ دل پر چپٹ مارتی اٹھنے لگی کہ سائم نے ایک دم اس کا بازو پکڑ کر کھینچا کہ وہ لہرا کر اس کی آغوش میں آئی۔ آہاں، ایسے کیسے جان؟ سائیں! وہ غصے سے بولتی اٹھنے لگی پر سائم نے اس سے پہلے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس پر جھک آیا اور سارا غصہ اپنی سانسوں میں منتقل کر گیا۔ چلو تمہارے کہنے پر جا رہا ہوں، شرافت سے فریش ہونے، ورنہ تمہارے ساتھ ناشتہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا بغیر کسی شرارت کے۔ وہ اسے اپنا احسان کرنے والے موڈ کا بتاتے گال کو چومتے اسے اٹھا کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور سرگوشی میں کہتا اس کی بکھری سانسوں کو دیکھتا چلا گیا۔ تقویٰ ماتھے سے پسینہ صاف کی ناشتہ بنانے لگی اور ناشتہ بنا کر جب اس نے ٹیبل پر لگایا تو وہ بھی فریش ہو کر آ گیا۔ چلو جلدی تیار ہو کر آؤ، میں تمہیں یونٹ ڈراپ کر کے نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں، شاید کہیں سڑک پر پڑی ملے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اس نے کہا تو تقویٰ جلدی سے سر ہلا کر اوپر چلی گئی۔ تب تک سائم سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائے موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ تقویٰ نیچے آئی تو سائم کو پاؤں سے سگریٹ مسلتے دیکھ کر دکھ سے پکار اٹھی۔ سوری یار، بہت ضرورت فیل ہو رہی تھی، اس نے مسکراتے کہا اور چادر میں چھپی تقویٰ کا ہاتھ تھام کر لے جانے لگا۔ وہ منہ پھلائے گھر کو لاک کرتی اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی اور کیز اپنے بیگ میں ڈال کر اس کے کندھے کو تھام گئی۔ تمہاری گاڑی کہاں گئی؟ راستے میں اس نے پوچھا جس پر سائم مسکرایا۔ کیوں، بائک پہ برا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے کیوں برا فیل ہوگا سائیں، میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہ لوں گی، پر شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ فکر مت کرو سائیں کی جان، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ دوں گا سوائے تمہارے۔ وہ مسکرا کر بولا تو تقویٰ بھی مسکرا دی۔ اسے یونی کے سامنے ڈراپ کرتے اپنا خیال رکھنے اور دل لگا کر پڑھنے کا کہتے لاس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ مت چھوڑیے گا یہ گھٹیا پن۔ وہ بوکھلا کر آس پاس دیکھتی دانت پیستی بولی۔ سائم نے سر کو خم دیا۔ جو آپ کا حکم سائیں کی جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے غصے میں بھنا کر کہا تو سائم ہنس پڑا۔ جو بھی مطلب تھا میں نے یہی مطلب نکالا ہے، اب جاؤ جلدی۔
اس نے روب سے کہا۔ پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ تقویٰ گھور کر دیکھتی پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ سائم ہنس کر دائیں بائیں سر ہلاتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ وہ بیدار ہو کر اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ دوسرے کیز سے ڈور ان لاک کرتے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب دیکھا تو آنکھیں ابل پڑی وہاں بیبی کاٹ دیکھ کر۔ کیا بے قدری ہے اس گھر میں، انسانوں کی جگہ جانور بیبی کاٹ اور بیڈ پر پڑے ہیں۔ وہ حجاب کو بیڈ پر سویا پا کر پھر اس کے پاس ہی خرگوش کو دیکھ کر تڑپ کر بولا۔ اچانک دماغ میں خیال آنے پر وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس سے وہ خرگوش اٹھا کر روم سے نکلا اور ڈیڈ کی جھڑکیں نظر انداز کرتا اسے لان میں پھینک کر آ گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے حیدر، وہ کافی اٹیچ ہے اس سے۔ حامد صاحب نے گھورا۔ معذرت پر اگر اس لڑکی کو میرے ساتھ میرے روم میں رہنا ہے تو یہ جانور باہر رہیں گے، مجھے چڑ ہوتی ہے ڈیڈ۔ وہ کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا اور سیڑھیاں طے کرتا اپنے روم میں آ کر فریش ہونے کے لیے کپڑے اٹھاتا ایک نظر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ وہ ابھی شاور لے رہا تھا کہ ٹھا کے ساتھ دروازے پر لات ماری گئی۔ نکل باہر ہاتھی کمینے، میری شرمیلے کو کہاں کر دیا، آج میں تمہارا خون کر دوں گی۔ وہ چیخ رہی تھی پر اسے کون سا فرق پڑنے والا تھا، دروازہ لاک تھا۔ اس کی چیخوں کو میوزک سمجھ کر انجوائے کرتا شاور لے رہا تھا۔ جانوروں کو کہاں رکھا جاتا ہے چیونٹی، اسے وہیں چھوڑ آیا، اور جلد ہی تجھے بھی تمہاری جگہ پر چھوڑ آؤں گا جہاں دوسری چیونٹیوں کے ساتھ زمین پر رینگتی رہنا، اور میں روز آ کر تمہیں دیکھ کر خوشی سے کہکا لگاؤں گا۔ وہ ابھی بھی کہکا لگاتا بولا کہ حجاب کا بدن آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ تجھے میں بتاتی ہوں تمہاری کہاں ہے جگہ، ہاتھی گینڈے سانڈ۔ وہ کہتی موبائل کی طرف مڑی اور حیدر نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ السلام علیکم، کیا آپ کراچی کے چڑیا گھر سے بول رہے ہیں سر؟ دوسری طرف مثبت سوال سن کر وہ کھل اٹھی۔ جی میں نے یہ نمبر آپ کے فیس بک گروپ پہ زو کی ٹیم سے لیا ہے، پلیز ہمارے ہاں ایک بڑا ہاتھی گھر میں گھس آیا ہے، پلیز آپ اگر اسے لے جائیں ورنہ وہ بہت نقصان کر دے گا۔ وہ ڈرتی رونے والی آواز میں بولی کہ دوسری طرف انہیں کسی بڑے سے بات کروانے کا کہا گیا۔ کیسے کرواؤں صاحب، وہ سب تو باہر کھڑے انہیں نقصان سے روک رہے ہیں، آپ بس اپنی ٹیم کے ساتھ جلدی سے پہنچے ورنہ وہ ہمارے گھر میں گھس کر سب کچھ تباہ کر دے گا، پلیز ہم غریبوں کی دعا لگے گی سر۔ وہ جھوٹ موٹ کا خوف سے روتی ہوئی بولی اور ان کی حامی بھرنے پر ایڈریس بھیج کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کس سے صبح صبح بھیک مانگ رہی ہو؟ حیدر تولیے سے سر پہنچتا باہر نکلا۔ اس کا دل تو بہت دکھ رہا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے نکاح میں دیکھ کر، پر وہ اس کا دل نہیں دکھا پا رہا تھا، نہ ہی یہ جتا رہا تھا کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہو اور میں کسی اور سے محبت کرتا رہوں گا۔ میں تمہیں ناپسند نہیں کرتا پر تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس پر یہ بھی واضح نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے زبردستی بلایا ہے اور تم سے نبھانے کے لیے یہ مجبور کر رہے ہیں۔ اسے امید تھی کہ اس کی طرف سے ملنے والی مسلسل ناگواری، بے رخی، لاپرواہی پر وہ ایک دن خود ہی اپنے راستے الگ کر لے گی۔ آخرکار اس کی عمر بھی کیا تھی اور کتنے سپنے سجیں گے اس کی آنکھوں میں اپنے شریک حیات کے لیے، جب وہ پورے نہ کر پاؤں گا تو وہ خود ہی اپنے راستے کے مسافر بن جائے گی اس سے الگ ہو کر۔ بھیک نہیں مانگ رہی تھی، تمہارے باراتیوں سے بات کر رہی تھی، وہ چڑ کر بولی اور جلدی فریش ہو کر جانا تھا حامد صاحب کے پاس انصاف کی اپیل کے لیے۔ وہ سرسری سے نظر اس پہ ڈال رہا تھا کہ وہ بال پونچھ تھی، گلے میں دوپٹہ ڈالے ڈریسنگ مرر کی طرف آ رہی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس پر ڈال کر نظریں سامنے ٹکا دیں۔ ہٹو، پھنکار بھرا لہجہ تھا، یہاں پہلے میں کھڑا تھا، کہیں اور جاؤ۔ وہ پھیل کر کھڑا ہو گیا مرر کے سامنے اور حجاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا ارادہ اسے زج کر کے ہی بھگانے کا تھا۔ تم شاید رات کی درگت بھول گئے ہو مسٹر حیدر شاہ۔ وہ تمسخرے سے اس کے ماتھے پر سرخ دھبا دیکھ کر ہنسی۔ حیدر کا منہ کڑوا ہو گیا۔ شکر کرو چیونٹی ڈیڈ کا جس کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ رات کو ہی دیکھتی اس کا انجام۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ وہ ناک دباتی ہنسی اڑاتی وہاں سے آگ لگا کر اسے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے ڈیڈ کے سامنے اور اس کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو۔ تم ہٹ رہے ہو یا میں جاؤں ڈیڈ کے پاس کہ تم نے رات کو مجھے مارا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی بولی۔ حیدر جو فضول میں ہی پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جھٹکے سے مڑا۔ کب؟ رات کو تو میں دوسرے روم میں سویا تھا۔ اس نے آنکھیں نکال لی اس پر حجاب اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی۔ یہ صرف مجھے پتا ہے کہ تم دوسرے روم میں سوئے تھے، ڈیڈ کو نہیں، اور نہ ہی تم انہیں بتا سکتے کیونکہ بتاؤ گے پھر انسلٹ کرواؤ گے۔ وہ مسکراتی بولی کہ حیدر ایک پل کو اس کی بلیک میلنگ پہ حیران ہوا۔ کیا تھی یہ لڑکی یا آفت؟ ایک پل میں معصوم، ایک پل میں چالاک، دوسرے پل میں آفت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پتہ نہیں کیا کھا کر بڑی ہوئی تھی، مصیبت کہیں کی۔ دروازہ کس نے لاک کیا تھا؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا ہوا۔ میں نے تو نہیں کیا، بلکہ میں تو معافی مانگنا چاہتی تھی آپ سے اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے اور اس پل میں وہ چیونٹی حیدر کو اتنی بری لگ رہی تھی کہ اسے کہیں پھینک آئے۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی، یہ کہو گی ڈیڈ سے؟ وہ جھک کر تمسخرے سے مسکراتی گرے آنکھوں میں اسے دیکھتا کنفیوز کر گیا۔
ہاں کہوں گی، وہ کچھ پیچھے ہوتی بولی۔ حیدر نے ابرو اٹھائی۔ معصوم تو لگتی نہیں جتنی خود کو بناتی تھی۔ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے اس کی بھیگی لٹ کو کھینچا۔ مطلب صرف اسے ڈرانا تھا اور اس کی کنفیوز آنکھیں دیکھ کر وہ بہت انجوائے کرنے لگا۔ ارے بھائی معافی کے لیے۔ وہ غصے سے اپنے بال پیچھے کرتی گھورنے لگی۔ اور معافی کے بعد کیا ہوتا؟ اس نے پھر دوسری طرف سے اس کے بال کھینچے۔ حجاب بھنا گئی۔ کیا بےہودگی ہے؟ وہ سر پر تولیہ لپیٹ کر اس کے پاؤں پر پاؤں مار گئی۔ کیا ہوتا؟ اس نے غصے سے گھورا اور حیدر ہنسا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، پھر کیا ہوتا؟ اس نے ٹھوڑی کے نیچے چمکتے پانی کی بوند کو اپنی انگلی کے پور پر رکھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ آنکھیں جھپک کر رہ گئی اور اب اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کی کان کی لو کو سرخ ہوتے دیکھ کر وہ کھل کر ہنسا۔ خیال رکھنا یہ بلیک میلنگ تم پر بھاری نہ پڑ جائے، اور پلیز مجھے نہ اپنے بچوں جیسے بلیک میلنگ سے اریٹیٹ مت کرو۔ میں بہت غصے والا اور جذباتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس میں تمہارا ہی نقصان ہو جائے۔ وہ اس کی بھیگی ناک کو انگلی سے چھوتے اس کی پھیلی آنکھیں وہیں چھوڑ کر ٹائی نکال کر باندھنے لگا۔ تم ایک انتہا کے بدتمیز ہاتھی ہو، تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، تمہیں کسی جنگل میں ہونا چاہیے تھا، چیپ انسان۔ وہ اس کے چھونے پر اپنی سانسیں بحال کرتی برش اٹھا کر اس کی پشت پر مارتے ہوئے بولی۔ حیدر مسکراتا شوز ریک سے شوز اٹھا کر پہننے لگا۔ حجاب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک تو اس کی شرمیلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، دوسرا صبح صبح اس بدتمیز شخص کی بدتمیزی، اس کی بلیک میلنگ کو اس کے اوپر ہی گرا کر اب کیسا ریلیکس تھا۔ اس نے تو فیوچر میں اسے اپنے اشاروں پر نچانے کا بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جیسا کہے گی اس کی بلیک میلنگ پہ ویسا کرتا جائے گا، پر اس گھٹیا شخص نے 2 منٹ نہیں لگائے اس کے چننے منے خوابوں کو پھونک مار کر انہیں بکھیرنے میں۔ چلو جلدی ریڈی ہو جاؤ تاکہ ڈیڈ کو یقین دلائیں ہماری نائٹ میں صلح ہو گئی ہے۔ وہ کوٹ پہن کر اس سے بولا اور حجاب لب کاٹ کر برش اٹھاتی بالوں میں کرنے لگی۔ تب تک حیدر بریف کیس میں اپنی فائلز رکھنے لگا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تم اپولوجائز کے خواب دیکھ کر ہی دنیا سے کوچ کر جاؤ گی۔ وہ بریف کیس ہاتھ میں پکڑ کر شرارت سے اسے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے دیکھ کر بولا۔ میں حجاب ہوں، سید حجاب قاسم شاہ۔ ایک دن تو تم سے ہاتھی یہ بلوا کر رہوں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اٹس مائی ڈریم کہ حیدر شاہ میرے سامنے یہ لفظ کہے گا۔ وہ دعوے سے بولی۔ حیدر ہنس پڑا اس کے بچکانہ ڈریم پہ۔ جیسی چیونٹی ویسی ڈریم، وہ کہہ کر آگے بڑھا کے دروازے پہ رک گیا، اور اس کے پیچھے جو حجاب مٹھیاں بھینچ کر آ رہی تھی اس کے اچانک رکنے پر سیدھا اس کی پشت سے ناک ٹکرائی تو کرا اٹھی۔ اللہ تمہیں ایک نظر کا چشمہ دے دے، کیوں رکے ظالم انسان؟ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے درد سے بولی۔ تمہیں خیالوں سے نکالنے کے لیے، اور سنو اب یہ 1 ہفتہ ہوا ہے، پہلے ہی بیبی کارڈ منگوا لیا، اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، اسے سائڈ رکھ دینا اور باقی ساری رات خواب سجاتی رہنا۔ وہ مڑ کر بولتا ہوا نکل گیا اور حجاب سمجھتی ناک کا درد بھلا کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا اس کے طور پر ملی ہے۔ ڈبڈباتی آنکھیں صاف کر کے وہ اس کے پیچھے گئی۔ ڈیڈ! لاؤنج میں موجود حامد صاحب کو دیکھ کر وہ ان سے لپٹ گئی۔ حیدر بوکھلا گیا اور اپنے باپ کی سخت گھوریوں کو دیکھا۔ بس شروع ہو گیا اس گھر کا ناٹک۔ مہکار غصے سے بڑبڑاتی ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئی اور حامد صاحب حجاب کو لے کر باہر لان میں جا کر کھاتی شرمیلی کے پاس لے گئے۔ بیٹا دیکھو کیسے خوش لگ رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں اسے یہاں ایک پیارا سا گھر بنا کر دیں تاکہ خوشی سے اپنی فیملی بنا سکے، ہم اس کے لیے اس کا پارٹنر شام تک لا دیں گے، ٹھیک ہے؟ حامد صاحب اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر سمجھانے لگے کہ ان کی زندگی انہیں کھل کر جینے دو، باقی پیار سے تم یہاں آ کر بھی کر سکتی ہو جب چاہے، اور اس کی فیملی کیا نہیں دیکھنا چاہتی کہ تمہاری شرمیلی کے بھی چھوٹی چھوٹی شرمیلیاں ہوں؟ چاہتی ہوں، حجاب نے مسکراتے کہا، پر یہ رات کو میرے پاس سوئے گی پلیز۔ وہ منت کرتے بولی تو وہ ناچار سر ہلا گئے۔ دیکھو تو کتنی سمجھدار بیٹی ہے ہماری، اس نالائق کے لائق ہی نہیں، پر یہ بھی قسمت۔ وہ اسے سمجھا بجھا کر جب ڈائننگ ٹیبل پر لائے تو بولے۔ حیدر سر جھٹک کر رہ گیا اور حجاب مسکراتی مہکار کے ساتھ بیٹھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، دن میں کتنی کھاتی ہیں؟ وہ جھک کر مہکار سے سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ وہ چھپکلیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی جن کا نام وہ نہیں لے رہی تھی، اور مہکار نے سمجھا کہ وہ اسے کھانے کا کہہ رہی ہے۔ اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا اور ابھی اس کا تھپڑ نہیں بھولا تھا کہ پھر یہ بات۔ اپنی اوقات میں رہو، اپنے باپ کا کھاتی ہوں، تمہارے نہیں جو تانے دے رہی ہو۔ وہ چٹخ پڑی کہ حامد صاحب اور حیدر نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مہکار کی تانے والی بات پہ حیدر نے غصے سے حجاب کو گھورا۔ حجاب بیٹا ایسے نہیں کرتے، حامد صاحب نے سمجھایا تو وہ دانت دکھا گئی۔ ڈیڈ میں تو بس اپنی نالج میں اضافے کے لیے پوچھ رہی تھی آپ اسی کی کتنی کھاتی ہو، اور انہوں نے کہا اپنے باپ کا کھاتی ہوں۔ یہ ٹھیک کہا، بالکل اپنے باپ کے گھر ہی کھاتی ہیں، شکر ہے، بلکہ بہت اچھی عادت ہے۔
وہ مسکراتی بولی کہ حیدر اور مہکار نے ناگواری سے دیکھتے سر جھٹکا۔ حامد صاحب نے مسکراتے اس کا سر تھپتھپایا۔ ورنہ تو عموماً چڑیلیں دوسروں کے گھروں کی چھپکلیاں بھی کھا جاتی ہیں۔ بریڈ کا پیس منہ میں رکھتی شرارتی مسکراہٹ سرخ لبوں پہ سجا کر بڑبڑائی جو کسی کے سمجھ میں نہ آئی۔ انہیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں کوئی ہاتھی گھس آیا ہے، زو سے لوگ آئے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیں۔ گارڈ نے پریشان سے حامد صاحب سے کہا، جسے سن کر جوس کا گلاس منہ سے لگائے بیٹھے حیدر کے حلق میں گھونٹ پتھر کی طرح اٹک گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کی حالت پہ حامد صاحب جہاں پریشان ہوئے وہیں حجاب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ حیدر نے سانس بحال کرتے حجاب کو گھورا۔ وہ اس حد تک کیسے جا سکتی تھی؟ مطلب اب وہ اسے چڑیا گھر بھیجے گی؟ اس کی اتنی ہمت چیونٹی کی؟ وہ انہیں باراتی کہہ رہی تھی۔ حیدر سوچ کر کوڑ اٹھا اور اس کا دل کر رہا تھا پاس بیٹھی ہوتی تو گلا دبا دیتا۔ جاؤ دفع کرو انہیں کہ کوئی ہاتھی نہیں ہے یہاں۔ وہ غصے سے بولا۔ جہاں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر حجاب نے کہکا لگایا وہیں حامد صاحب الجھ کر اس کی بدتمیزی پہ دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو حیدر، شاید انہیں غلط فہمی ہو گئی ہو، تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ حامد صاحب نے اسے جھڑکا اور وہ حجاب کی دبی دبی ہنسی دیکھ کر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چلو میں بات کرتا ہوں۔ حامد صاحب کہتا گارڈ کے پیچھے گیا اور وہاں کھڑی ان کی پوری ٹیم ہاتھی کو پکڑنے کے سارے بندوبست کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں سمجھانے لگا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی ہاتھی نہیں۔ ویل مسٹر حامد شاہ، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، پر ہمیں کال یہاں سے آئی تھی اور اب آپ کو زو چلنا پڑے گا، وہاں کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور یہ بھی دیکھ لیجیے گا کال کس نے کی ہے۔ ٹیم کے سربراہ نے رسیاں واپس گاڑی میں رکھتے کہا، جس پر حامد صاحب سر ہلا گئے۔ انہیں وہیں رکنے کا کہتے وہ واپس گھر میں آئے۔ سنو حیدر، تم جاؤ ان کے ساتھ، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے۔ تم زو جا کر وہاں کچھ پیمنٹ کر کے آؤ اور ان کی غلط فہمی بھی دور کر دو کہ یہاں سے کسی نے کال نہیں کی تھی۔ حامد صاحب کی بات پہ وہ سر پٹا گیا اور حجاب کا دل کیا کہہ کے لگائے، مطلب کام ہو گیا۔ پر ڈیڈ، شاہ سائیں خیال سے جائیے گا اور خیال سے چلیے گا، وہاں بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، آپ کو ڈرا نہ دیں۔ وہ معصومیت سے اس کی بات کاٹ کر فکر مندی سے بولی اور حیدر کا دل کیا اپنے بال نوچ دے۔ تمہیں دیکھ لوں گا چیونٹی۔ وہ اشاروں سے اپنے خطرناک تیوروں کو بتاتا جانے لگا۔ پیچھے اسے جلانے کے لیے حجاب نے کہکا لگایا۔ یاد رکھیے گا ڈیڈ، یہ چیپ حرکت جس کی ہوگی میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ غصے سے سرخ چہرے سے کہتا وہاں سے نکل گیا اور حجاب کا دل کر رہا تھا کوئی نہ ہوتا تو اپنے شوہر کو یوں چڑیا والوں کے ساتھ بھیجنے پر زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ ویسے ڈیڈ، کتنے مزے کی بات ہے، وہ ہاتھی کو لینے آئے تھے اور لے کر جا رہے ہیں شاہ سائیں کو۔ وہ کہتی مسکراہٹ چھپا نہ سکی تو کھلکھلا اٹھی۔ ہم جانتے ہیں یہ ساری شرارت تمہاری ہے، اب بچ کر رہنا۔ وہ وارن کرتے اس کے سر پر بوسہ دے گئے اور حجاب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کیسے آج وہ زو والوں کے پیچھے جا رہا ہوگا، ضرور آئندہ توبہ کرے گا مجھ سے۔ مہکار چلو۔ حامد صاحب بریف کیس لائے تو وہاں بیٹھی خاموش سی مہکار سے کہا، کہاں ڈیڈ؟ وہ انجان بن گئی جس پر حامد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ ہارون کے گھر، تمہارے شوہر کے گھر تمہیں چھوڑنے، وہ باور کرواتے ہوئے بولے۔ مہکار ہنس پڑی۔ میں نے صبح بات کی تھی ہارون سے، وہ مجھے طلاق دینے کے لیے راضی ہے، کچھ دن میں پیپرز آ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے پلان بنایا کہ کچھ دنوں کے لیے پیرس جاؤں، وہاں میری فرینڈز کافی مس کر رہی ہیں مجھے، میں کچھ دن آزادی سے جینا چاہتی ہوں، پھر تو یہیں آنا ہے اپنا حق لینے۔ وہ میگزین وہیں پٹک کر چلی گئی اور حجاب نے کافی ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ہارون سے بات کرتا ہوں، شادی کوئی مذاق نہیں، ان کے بچے کا کیا ہوگا؟ حامد صاحب بڑبڑاتے غصے سے چلے گئے اور حجاب نے افسوس سے ان کی پشت کو دیکھا۔ البتہ دماغ میں خطرہ سوار رہا کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے تو ہاتھی کو اپنے مقام تک پہنچا دیا، وہ اسے کہاں پہنچائے گا؟ کیسے ہو دانیال شاہ؟ ڈاکٹر فرح کے ساتھ بیٹھی ڈاکٹر سویرا نے دانیال کو دیکھ کر مسکراتے کہا۔ مہکار کی دوست ہونے کی وجہ سے وہ دانیال سے اچھی خاصی پہچان رکھتی تھی، بلکہ وہ ان کے گھر بھی آ چکی تھی اور اس سوبر سے انسان کا سوچتے دیکھتی کہ کہاں مہکار اس کے لائق تھی جو اس کی زندگی میں آئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سائرہ بیگم کی رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹر فرح کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، مہکار کیسی ہے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی اس نے دانیال کا چہرہ جانچنے کی کوشش کی پر وہاں کوئی تاثر نہ ملا۔ ٹھیک ہے، اسے پسند نہیں کیا گھر کے مسائل کو اشتہار بنانے کا۔ ڈاکٹر سویرا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ مہکار نے اسے بتایا تھا کہ وہ ہارون سے طلاق دے رہی ہے اور سویرا کو یہی بہتر لگا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی، پر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مہکار کا مکروہ سچ جو اس نے ایک کوانی لڑکی کی رپورٹ بنائی تھی وہ ہارون کو بتا کر رہے گی تاکہ اسے چھوڑتے وقت کوئی ملال نہ ہو۔ جو عورت دوسروں کے گھر برباد کرتی ہیں اللہ انہیں سخت سے سخت سزا دیتا ہے، اور اسے لگتا تھا مہکار کی یہی سزا ہے کہ وہ اس مخلص شخص کی زندگی سے آؤٹ ہو جائے۔ ہارون، اگر ہو سکے تو پلیز یہاں سے جاتے ہوئے میرے کیبن سے ہو کر جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ گئی اور ہارون پہلے الجھا پھر سر ہلا گیا کہ اسے مجھ سے کیا کام۔
خیر وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ماں کی رپورٹس دکھا کر واپس جب لوٹا تو اس کے کیبن میں جانا نہ بھولا، پر وہاں سے جو سچ سویرا نے بتایا کتنی ہی دیر وہ ساکت رہ گیا۔ اسے لگا اس کا دل بھی بند ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی مہکا نے کچھ عرصے پہلے اسے فورس کیا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو لائے گی تمہارے پاس، اس کی پریگننسی رپورٹس بنانی ہے۔ ہارون تو سر جھکا گیا کہ جب اس نے پوچھا کہ کس لڑکی کا تو سانسیں رک گئی۔ تقویٰ نامی لڑکی تھی اور لڑکے کا نام افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے تمہارا تھا ہارون شاہ۔ وہ بے ساختہ ہی ٹیبل کو تھام گیا۔ یا اللہ کی ذلت سے بچا لیا اس معصوم کو، میرے مالک میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پر جب دوسری بات بتائی کہ عائشہ نامی لڑکی کو اپنے ساتھ لائی تھی یہی رپورٹس بنانے پچھلی بار، تو میں نے کافی بے عزتی کر کے اسے روک دیا، اور اس بار وہ دھمکانے لگی کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں سوسائڈ کر لوں گی فلاں فلاں، اور مجھے نوکری کی دھمکیاں دیں۔ تم جانتے ہو میرا شوہر نہیں، بچوں کا پیٹ پالنے کا یہی وسیلہ ہے، اسے بھی کیسے گواتی، سو میں نے مجبوراً عائشہ نامی لڑکی کو بھی دیکھ کر اسے راضی دیکھ کر اس کی رپورٹس بنا دی۔ وہ لڑکا حیدر شاہ اس کے خود کا بھائی ہے جسے وہ بدنام کرنے چلی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے یہ مجدہ سا وہاں سے نکل آیا، پر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ گھر پہنچتے اسے یاد آیا کہ وہ تو اپنے بیٹے کو اسکول سے لانا بھول گیا تھا، تو واپس بھاگا۔ حامد صاحب کی بار بار کال آ رہی تھی جس پر اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ خود سنبھالو اس ضلالت کو، مجھے نہیں چاہیے، اس نے ڈرائیونگ کے دوران ہی کہا اور دھاڑ کر کال بند کر دی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ عائشہ کے ماں باپ کی ڈیتھ کے وقت یہ ساری باتیں پورے محلے میں گونج رہی تھی کہ اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ وہ ڈائن تھی جس نے معصوم سی لڑکی کو تباہ کر دیا۔ اسے افسوس تو عائشہ پر تھا، پر مہکار سے اتنی نفرت ہو رہی تھی کہ سامنے ہوتی تو زمین میں گاڑ دیتا۔ ساحل کو پک کرتے اس نے وکیل کو کال کی اور طلاق کے پیپرز ریڈی کرنے کو کہا۔ کچھ تفصیل سے بات کرنے کے بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کل ملاقات ہوگی مہکار شاہ۔ وہ بڑبڑا کر اپنے بیٹے کا سر سینے سے لگا گیا۔ کیا ہوا، نوکری ملی؟ وہ اسے چھٹی کے وقت کال کرنے پہ گھر چھوڑ گیا اور خود واپس چلا گیا۔ تقویٰ نے تب بھی پوچھا تو اس نے مایوسی سے نفی کی، اور اب جب شام کو تھک کر بکھرا لوٹا تو وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے پوچھنے لگی، یار کہاں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں تم وہاج کے بیٹے ہو، ہانیہ زیدی کے بیٹے ہو، مجھے نفرت ہو رہی ہے، میری کوئی پہچان نہیں۔ وہ گلاس زمین پہ ٹھا کے ساتھ مارتا غصے سے دھاڑا۔ آج پھر اس کی آنکھیں درد سے سرخ تھیں جیسے نیلے پانی میں خون نکلا ہو، جیسے سمندر کے پانی میں خون بکھر رہا ہو، ویسی ہی اس کی آنکھوں کی حالت تھی۔ سائیں، وہ اس کا درد سمجھتی پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی اور سہلانے لگی۔ دیکھو، بڑی بڑی جگہوں پہ جاؤ گے تو بڑی پہچان پاؤ گے جس کو تم نے آج تک استعمال کیا ہے، اس بات کا شکوہ مت کرو۔ ایک دن میں تمہارے سوچنے سے تمہاری پہچان سائم وہاج، سائم ہانی زیدی کا بیٹا سے اچانک منٹوں میں سائم زیدی نہیں بن جائے گی۔ وقت لگتا ہے پہچان بنانے میں، عمر بیت جاتی ہے خود کو بنانے میں۔ اگر جلدی اپنی پہچان چاہتے ہو تو بڑی جگہوں کو چھوڑ کر چھوٹی جگہوں پہ اپنی پہچان بناؤ۔ جیسے قطرہ قطرہ سمندر، ویسے ہی چھوٹی جگہ سے پہچان بناؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ جب وہاں پہچان بناؤ گے تو خود بخود اپنی پہچان بنے گی۔ سائم صوفے کی بیک سے سائڈ ٹکا کر سن رہا تھا اور وہ مسکراتی بول رہی تھی۔ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، گلاس رکھ کر آؤں اور آپ کے لیے کھانا لگا رہی ہوں، فریش ہو کر آ جائیں۔ وہ ہاتھ چھڑواتی بولی۔ سائم نے سارا دن جو اس کی تڑپ میں مچلتا دل اسے سامنے پا کر دیکھا تو سائم کا سارا دل تڑپ کر مچلتا دل جسے سامنے پا کر بھینچنے کی خواہش کر رہا تھا اسے چھوڑ کر سر ہلا گیا۔ بھوک تو واقعی لگی تھی اور اسے فرصت میں دل سے لگانے کا سوچتے اٹھ گیا فریش ہونے کے لیے۔ تقویٰ بھی مسکرا کر چلی گئی۔ دوپہر کو کیا بنایا تھا؟ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ کچھ نہیں، تقویٰ مسکراتی بولی اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ سائم نے چونک کر اس کے جواب پہ اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا۔ کچھ نہیں سے کیا مراد، تم نے دن کو کچھ نہیں کھایا؟ وہ غصے سے بولا تو تقویٰ منہ بنا گئی۔ اتنی فکر ہو رہی تھی 2 منٹ رک جاتے، ساتھ کھا لیتے، پھر چلے جاتے نا۔ وہ پھولے منہ سے بولی کہ سائم کو اس کی بے وقوفی بھی غصہ بھی آیا، پر ٹوٹ کے محبت بھی۔ یہاں آؤ، اسے دوسری طرف بیٹھے دیکھ کر وہ بولا۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور پاس آ گئی، جس پر سائم نے مسکراتے اگلے ہی پل اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود پر گراتے ہسار میں لیا۔ سائیں یہ کیا کرے ہیں، کھانا؟ وہ شرم سے کچھ نہ کہہ سکی اور اس کی گود سے اٹھنے کی کوشش میں سرخ پڑ گئی۔ سائیں کی جانی، تمہاری پنشمنٹ ہے کہ اب تم یہیں بیٹھ کر کھاؤ گی اور مجھے بھی اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے کھلاؤ گی۔ وہ اس کا رخسار چھوتا ہوا بولا کہ تقویٰ سٹ پٹا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی چالاکی نہیں چلے گی مولانی، تمیز سے جو کہا ہے وہ کرو، اور آئندہ بھی ایسا ویسا کیا نا تو اس سے بھی خطرناک سزا ملے گی۔ اس نے گرد مضبوط حصار ڈالتے کہا کہ وہ ناچار غصہ پیتی اس کی طرف دیکھے بغیر جلدی سے اس کے منہ میں ایک کے بعد دوسرا نوالا ڈالتی، خود بھی کھاتی۔ سائم کا منہ نوالوں سے بھر گئی۔
آہستہ ظالم لڑکی۔ دوسرا نوالا اپنے منہ کی طرف دیکھ کر نفی کرتا پہلے والے نوالے کو کھانے لگا۔ تقویٰ اس کی حالت پہ کھلکھلا اٹھی اور وہ نوالا خود کھا گئی۔ میں آتا ہوں 2 منٹ میں۔ کھانے کے بعد اسے سگریٹ کی طلب ہوئی تو مسکراتے اسے آزاد کر کے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ وہ ٹیبل صاف کرتی، برتن واش کر کے جب روم میں آئی تو اس کے موبائل پہ عائشہ کی کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہاتھ دوپٹے سے پونچھا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میری پیاری سی بھابھی جان، اور میرا بھتیجا پلس بھتیجی کیسے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی کہ عائشہ جھیم گئی۔ وعلیکم السلام، اور بکواس ہی کرتی رہنا، کہاں ہے؟ ایک ہوگا نا؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی بولی۔ تقویٰ کھلکھلا اٹھی۔ یار 2 ہوتے ہیں، اب اتنا تو پڑا ہوگا۔ وہ زبان دبا گئی اور دوسری طرف عائشہ اسے بدتمیزی کے طعنے دینے لگی۔ اور تیرے 3 ہوں گے، اتنا تو پڑا ہوگا نا؟ وہ دانت پیس کر 2 بدو بولی کہ تقویٰ سٹپٹا کر دروازے کی طرف دیکھا پر کوئی نہ تھا تو ہنس پڑی۔ نہیں، سائیں نے کہا ہے کہ وہ مجھے ابھی پڑھنے دینا چاہتے ہیں، جب میرا خواب حقیقت کا رنگ لے گا تو سوچیں گے۔ وہ دوپٹے کو مروڑتی بولی کہ عائشہ کھلکھلا اٹھی۔ وہ بھی مسکرائی۔ اس کا بھائی اس سے کیوں اب تک بات نہیں کر رہا تھا سوچ کر ہی وہ در سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ عائشہ اس کی خاموشی محسوس کرتی پوچھنے لگی۔ تقویٰ رو پڑی۔ دانی کیسا ہے؟ خوش ہے نا؟ ایک بار بھی انہیں یاد نہیں آتی کہ ایک بار اٹھ کر بات ہی کر لے۔ وہ بھاری آواز میں روتی شکوہ کرنے لگی کہ عائشہ خاموش ہو گئی۔ نہیں تقویٰ، تم مجھ سے بہت یاد آتی ہو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، جب بھی تمہارے گھر میں ذکر ہوتا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے۔ ہاں وہ ناراض ہے تم سے پر بھولا نہیں ہے، پگلی ہر لمحے یاد رکھتا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہتا پر اس کی آنکھیں سب کچھ بولتی ہیں۔ وہ تمہارے ذکر پر چونک جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے اور سوچوں میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہی ہوگی تم۔ عائشہ نے جو محسوس کیا وہ اسے بتانے لگی۔ تقویٰ نے مسکراتے آنکھیں صاف کی۔ تم نے مجھے معاف کیا تقویٰ؟ وہ نادم سی بولی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا عائشہ، اس دن جس دن تم میرے بھائی کی زندگی میں آئی، اس دن جس دن تمہارے ماں باپ تم سے بچھڑ گئے تھے، اس دن جس دن تم نے اپنی محبت کو بھلا کر میرے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مسکراتی کہنے لگی کہ محبت پہ عائشہ چونک گئی۔ محبت؟ تقویٰ، میں حیدر سے محبت نہیں کرتی تقویٰ، میں تو دانی سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، جس نے مجھے میرے رب کے قریب کیا، مجھے اپنے گناہوں کا احساس دلایا، مجھے سنبھالا، مجھے زندگی کے حقیقی معنی بتائے۔ میں اس دانیال خان سے محبت کرتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی کہ اس کے کہنے میں تڑپ احساس محسوس کرتے تقویٰ آسودگی سے مسکرائی۔ دانیال خان کو بتایا ہے کہ اس کی بیوی فدا ہو گئی ہے اس پر، اس کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی ہے؟ ہاں؟ وہ شرارت سے اسے ہنسانے کے بھی بولی۔ عائشہ ہنس پڑی۔ بکواس نہ کرو، میں تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ جھیم گئی اور تقویٰ ہنس پڑی۔ بس۔ سائم نے اسے حصار میں لیتے ہوئے موبائل ہاتھ سے لے لیا اور اللہ حافظ کرتے عائشہ کو حیرت میں چھوڑ کر تقویٰ کو بیڈ پہ لایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی بولی کہ سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچا اور اپنے سینے پہ ڈال دیا۔ یار تھک گیا ہوں، کچھ آرام دے دو۔ اسے حصار میں لے کر دن بھر بھاگ دوڑ پہ تھکے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی خاموش ہو گئی۔ بالوں میں انگلیاں چلاؤ نا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سر پر رکھتے ہوئے بولا۔ تقویٰ سر ہلاتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ دن کیسا گزرا یونی میں؟ اس کا دوسرا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا تھا۔ وہ سرسری سا بولی۔ ویسے بھی اس نے کام سے کام ہی رکھا تھا۔ سائم نے آہستہ سے اسے بازو پہ ڈالا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرانے لگا۔ مجھے یاد کیا آج؟ اس کے گال پہ انگلیاں پھیرتے پوچھا تو وہ شرم سے نظریں جھکا کر اس کی آنکھوں کی چمک یاد کرتی سر ہلا گئی۔ میں نے بھی بہت، خوشی سے مسکرا کر کہتے وہ پورے شدت سے اس کے لبوں پہ جھک گیا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس کے لمس سے اس کی شدتوں اور گستاخیوں کو بڑھتے دیکھ کر آہستہ سے وہ کسمسا کر اس کے حصار سے نکلی اور بیڈ سے اٹھ گئی۔ وہ مسکراتا آنکھیں موند کر تکیے پر سر رکھ دیا اور تقویٰ شرم سے روم سے ہی نکل گئی۔ اس نے موبائل پہ سائم کی آواز سن کر ہڑبڑا کر دور کیا، کان سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتی ڈر گئی تھی جیسے وہ سامنے ہو۔ وہ تقویٰ پہ افسوس کرتی، اس کے لیے دعائیں کرتی موبائل ٹیبل پر رکھ کر مڑی کہ سامنے سے دروازے سے داخل ہوتے دانیال کو پایا جو اسے نظر انداز کرتا بریف کیس رکھ کر فریش ہونے کے لیے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اسے کپڑے نکال کر دیے۔ وہ خاموشی سے لیتا چلا گیا اور وہ چائے بنانے چلی گئی کیونکہ اسے زریش نے کہا تھا کہ شام کی چائے وہ خود بنائے گی۔ زر نے انکار کیا پر وہ منتوں پر اتر آئی تو اس نے حامی بھر لی۔ اب 2 دن سے وہ چائے بنا رہی تھی جس کا شاید ہی دانیال نے نوٹس لیا ہو۔ چائے؟ وہ ٹیبل پہ رکھتی کپ دانیال کے سامنے کرتی بولی جو زر سے ہارون کے گھر جانے نہ جانے کی بحث میں تھا۔ عائشہ کے مخاطب کرنے پہ اس کی طرف دیکھنے لگا اور بغیر کچھ کہے تھام لیا۔ عائشہ مسکراتی اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی۔ دوائی لی؟ اس نے سرسری سے پاس بیٹھی عائشہ کے کھلے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، ورنہ وہ اس کے سامنے کب کرتی تو وہ کہہ دیتا رکھ دو، جس پہ اس کا منہ اتر جاتا، اور آج وہ مسکراتی سر ہلانے لگی۔ زر کپ لبوں سے لگائے مسکراہٹ چھپانے لگی اور پھپھو نے نظریں پھیر لی۔
دیکھو زر، ایسا کرو، پہلے اس کا مسئلہ حل ہونے دو، ورنہ وہ عورت ایسی ہے کہ کچھ بھی کہہ دے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی لفظ بھی تمہارے خلاف کہے، اس لیے بہتر ہے تم 2 دن کم از کم ویٹ کر لو، انشاءاللہ اس کے بعد جانا، اور صبح ہارون کے جاتے میں تمہیں اس کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ سمجھاتے بولا تو وہ سر ہلا گئی اور پھپھو اٹھ کر چلی گئی۔ وہاں سے تینوں اداس سے ان کی پشت دیکھتے رہ گئے۔ دانیال کو اپنے دوست پہ پورا بھروسہ تھا اور زر پہ خود سے زیادہ۔ ایسے ویسے خیال کو تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، البتہ اس کی بیوی تماشا نہ لگائے اس لیے ہی یہ صحیح سمجھا، اور ویسے بھی اس پل وہ چاہتا تھا کہ ہارون کی ماں کو کوئی خیال رکھنے کے ملے۔ اب زر نے خود خواہش کی تھی تو بہت نیک کی تھی۔ تم چائے نہیں پیتی عائشی؟ عائشہ کو خاموش دیکھ کر زر نے پوچھا۔ مجھے نہیں لگتا اسے پینی چاہیے۔ عائشہ کے جواب سے پہلے ہی دانیال بورڈ اٹھا کے عائشہ اور زر نے بیک وقت اسے دیکھا۔ کیوں؟ زر نے الجھ کر پوچھا تو وہ اپنی بے ساختگی پہ نظریں پھیر گیا۔ چائے صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، اور تم جانتی ہو اس کی صحت دیکھنے میں کیسی ہے۔ ایسی چیزیں اس کے لیے صحیح نہیں، اس کی صحت میرے بچے کے لیے اہم ہے۔ وہ کہتا کپ اٹھا کر پھپھو کے پاس جانے لگا، جس پر زر نے آنکھیں نچائی تو عائشہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ زر کھلکھلا اٹھی۔ اس کے چہرہ چھپانے والی یہ ادا پھپھو کے روم میں داخل ہوتے دانیال سے چھپ نہ سکی۔ وہ سر جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈنر کے بعد حیدر لان میں اپنے باپ کے ساتھ واک کرنے کے لیے آیا۔ ان کے بیچ میں حجاب بھی جگہ بناتی گھس آئی۔ کتنا پیارا موسم ہے نا ڈیڈ؟ وہ حیدر کی ناپسندیدہ نظریں خود پر محسوس کرتی حامد صاحب کو مخاطب کرتی ہوئی بولی۔ ہاں بیٹا، حامد صاحب نے اس کا سر سینے سے لگاتے کہا، اور حجاب نے ترچھی نظروں سے حیدر کو دیکھا جو جل بھن گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کیا ہوا؟ حامد صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پیارا لگ رہا تھا انہیں اپنا گھر کے حجاب کے آنے سے رونق پھیل گئی تھی۔ وہ جس طرح شطرنج میں ایسے ہی آہستہ سے چھپ کر ان کا پیادہ مارتی تھی اور چیخ چیخ کر خوشی سے اپنی جیت پر تالیاں بجاتی، حامد صاحب کو ہار پہ زبان چڑھاتی انہیں کہکا لگانے پہ مجبور کر دیتی، ورنہ تو اتنا حسین بچپنا انہوں نے اپنے بچوں کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بہو انہیں جان سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اب بس وہ دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھنا اور حجاب کو اپنے رشتے کے لیے سنجیدہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈیڈ، ہم میٹنگ کا ڈسکس کر رہے تھے۔ حیدر سے برداشت نہ ہوا تو وہ بمشکل غصہ دباتے احترام سے بولا، پر حجاب پھر ہنس پڑی۔ ڈیڈ، انہیں کہیں گھر میں بزنس نہیں چلے گا؟ وہ اسے جب سے آیا تھا غصے سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں جا کر اسے کال ڈیٹیل دکھائی گئی تو حجاب شاہ کا نمبر تھا اور اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں چیونٹیوں کو رکھتے تو وہ اسے اٹھا کر یہاں پھینک دیتا۔ وہ یہاں جب سے آفس سے آیا تھا اس کے ڈیڈ نے جھڑکا، شادی کے شروع کے دن ہے اور تم اپنی بیوی کو وقت دینے کے بجائے یہاں موجود ہو۔ وہ خاموش سنتا، آخر میں اپنی بتانے لگا، پر حامد صاحب نے انسنا کر دیا جیسے بہت بڑی مصروفیت ہو اس کی فالتو باتوں کے علاوہ۔ وہ غصہ اندر ہی اندر پیتا جب گھر اس کی خبر لینے کو پہنچا تو وہ اسے کترائی بھاگ رہی تھی، بلکہ اس کے ہاتھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے جب حامد صاحب کے روم میں آئے تو دونوں کو بری طرح شطرنج کے کھیل میں محو پایا اور خود خون کا گھونٹ پیتا رہ گیا۔ اب جب اپنے ڈیڈ کے ساتھ کچھ میٹنگ کے پوائنٹ ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ پھر سے بیچ میں گھس آئی تھی۔ حیدر نے اپنے ڈیڈ کے اور اپنے دراز قد کے بیچ اس چیمٹی کو دیکھا تو نہ چاہتے مسکرا دیا۔ ہاں حیدر، آفس کے بعد صرف گھر کے مکینوں پہ توجہ دینی چاہیے، حامد صاحب نے تاکید کی۔ حیدر خاموش مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ فضا میں کھنکتے کہکے پہ حیدر صاحب اور حجاب نے کچھ فاصلے پہ ٹھنڈی گھاس پہ چلتی مہکار کو دیکھا جو اپنی دوستوں سے کال پہ باتیں کرتی کہکے لگا رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند لگی ہے، شب بخیر۔ حجاب کچھ دیر بعد کہتی چلی گئی تو حامد صاحب اور حیدر نے مہکار پہ کچھ توجہ دی۔ دونوں سے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے کہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے بسی سے دیکھتے رہ گئے۔ حیدر، میں ٹوٹ رہا ہوں۔ لان میں موجود صوفے پہ بیٹھتے حامد صاحب سر ہاتھوں میں گرا کر رو پڑے۔ ڈیڈ، ایسا نہیں کہتے، کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ حیدر تڑپ اٹھا اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گرد اپنا بازو ڈال کر انہیں خود سے لگا گیا۔ تو کیا کروں حیدر، تم دونوں مجھے توڑ رہے ہو، آہستہ آہستہ موت کی طرف دھکیل رہے ہو۔ وہ اپنے شوہر کا گھر برباد کیے یہاں بیٹھی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا یہ سب کچھ۔ تمہارا کیا ہوگا؟ تم پڑھائی لڑکی جو اب کسی کی عزت بن گئی ہے اس نامحرم کو دل میں بسائے بیٹھے ہو، اور اپنی بیوی جو تمہاری شرعی محرم ہے اسے ناگوار نظروں سے دیکھتے ہو۔ میں سب محسوس کر رہا ہوں، میں اپنی موت کو دن بدن قریب آتے دیکھ رہا ہوں حیدر، اور اس کے ذمہ دار میری اولاد ہوگی۔ میری موت کی وجہ میری اولاد ہوگی حیدر، جن کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی انہیں خوشیاں دینے کے لیے گزار دی، خود پر اپنے آپ پر آرام حرام کر دیا۔ آج وہی اولاد مجھے جتنی تکلیف دے رہی ہے، میں اپنے مالک سے دعا کروں گا ایسی اولاد کسی کو مت دے۔ تمہیں دیکھ کر، تمہارے رویے کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے میں نے اس بچی پر ظلم کیا ہے حیدر، بہت ظلم کیا ہے۔ مجھے تمہارے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا تمہیں، اسے اس کے حال پہ اور خود کوئی تاریک کونا ڈھونڈ کر بیٹھ کر ہی تماشا دیکھتا رہتا۔ حامد صاحب سر ہاتھوں میں گرائے کس سے ہاری ہوئے جواری کی طرح روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور حیدر شرمندہ سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔
ڈیڈ، مہکار خود اپنا گھر بسانا نہیں چاہتی تو ہم کیا کریں؟ اور ڈیڈ، جہاں میری زندگی ہے تو آپ ہی دیکھ کر بتائیں کہاں سے شروعات کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنی کم سن بچوں کی طرح ہے، کچھ سنجیدگی نہیں ہے اس میں کیسے اپنی زندگی شروع کروں؟ آپ بتائیں۔ وہ سر اٹھائے، انہیں دیکھا، شکوا کرنے لگا۔ بچی نہیں ہے، وہ سب جانتی ہے، مجھے تو تم اس کے سامنے بچے لگتے ہو۔ حامد صاحب غصے سے بولے، پر حیدر سب جانتی پہ اٹک گیا۔ کیا سب جانتی ہے ڈیڈ؟ وہ سب جو ایک شریک حیات کے لحاظ سے اسے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ وہ سب کچھ جانتی ہے تمہارے بارے میں، اور جان کر وہ روئی ضرور، مجھے دکھ سے ضرور دیکھا، پر خاموش ہو گئی کہ یہ اس کا نصیب ہے۔ تمہارے یہاں سے شادی کے بعد بھاگنے پہ بھی وہ روئی تھی، پر کسی سے ذکر نہ کیا، بلکہ اپنی نظریں چھپا دی۔ یہ ہوتی ہے عورت جو گھر بسانا چاہتی ہے۔ اس کی عمر کو مت دیکھو، نہ ہی اس کے بچپنے کو دیکھو، تم اسے سمجھو، اور اگر نہیں سمجھتے تو میرا خون تم پہ معاف ہے۔ آ جانا چھڑی لے کر، اف نہیں کروں گا۔ حامد صاحب کہتے اسے ساکت چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے، اور وہ وہیں بیٹھا رہا کہ وہاں مہکار آ کر بیٹھی۔ حیدر نے اسے سرسری سا دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گئی، اور حیدر گہرا سانس بھرتا واپس بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو ڈیڈ تمہیں جذباتی طور پہ کمزور کر رہے ہیں، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں حیدر، کوئی ایسے ویسے نہیں مرتا، وہ تمہیں کمزور کر کے اس زبردستی کے رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ ہماری کوئی زندگی نہیں، ڈیڈ ہماری زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ میں نے جب ہارون سے شادی کی تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم نہیں نبھا پاؤ گی، اتنا بڑا قدم مت اٹھاؤ۔ جب سب جانتے تھے تو انہوں نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب بھگتے نا، کیوں رو دھو کر دکھا رہے ہیں؟ سب ناٹک ہے تمہیں اس مینٹل لڑکی کے ساتھ مانگنے کا۔ انہوں نے تو اتنا سب کچھ بتا دیا تمہارے بارے میں، ذرا یہ بھی تو پوچھو اتنی جلدی کیوں اس لڑکی سے تمہاری شادی کروائی؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کا پاس بتانے کی کوشش کی، حالانکہ تمہارا سب کچھ بتا دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے میٹھے لہجے میں سمجھا رہی تھی، جس پر حیدر نے ہاتھ جھٹکا، اپنی ہانک لی۔ ذرا یہ بھی یاد رکھو جب ہارون نے انکار کیا کہ تم نہیں نبھا پاؤ گی تو سوسائڈ کرنے کی کوشش کس نے کی؟ اپنے کارناموں پہ بھی غور کرو، اور ابھی جو مجھے ورگلانے آئی ہو، آئی ایم سو سوری، تم فیل ہو۔ وہ ہاتھ جھٹک کر چلا گیا، اور خونخوار نظروں سے مہکار اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ روم میں آئے تو سفید شلوار قمیض میں کالے سیاہ بالوں کو بیڈ پہ بکھیرے خرگوش کو اپنے آغوش میں لیے وہ میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی، اور ساتھ میں وہ جانور بھی جسے اس کے آغوش میں سونے کی عادت ہو۔ اس کا دوپٹہ سرہانے رکھا ہوا تھا، اور اس کا کم سن سراپا حیدر کی نظروں کو بہکانے لگا کہ وہ نظریں پھیر کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ لیے وہاں سے نکلتا بالکنی میں آ گیا۔ کافی دیر وہ وہاں کھڑا سگریٹ نوشی کرنے لگا، اور جب رات کافی بیت گئی تو روم میں واپس آیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر وارڈروب سے کپڑے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر اپنی سائڈ پہ لیٹا، اس کی سانسوں کی مدھم آواز پر نظریں گھمائی تو اس کے ڈیڈ کی باتیں دماغ میں گونجنے لگی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت بہت تھی، پر وہ اسے ان نظروں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حیدر نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کے آغوش میں اس خرگوش کو دیکھا، اور گہرا سانس بھرتے ہاتھ بڑھا کر اسے اس سے الگ کر کے پاس رکھے بیبی کارٹ میں ڈالتے وہ مسکرا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بچی ڈال رہا ہو۔ اسے خود ہی عجیب سا فیل ہوا۔ واپس آ کر جب بیڈ پہ لیٹا تو اس نے اپنے گھومتے دماغ کو ریلیکس کیا اور اس کی طرف رخ کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے نازک کمر میں ڈالا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے سیدھا سرک کر سینے لگنے پر حیدر نے اس کے لمس پر نظریں پھیر لی، اور اسی پل حجاب نے آنکھیں کھولی اور اس کے ضبط سے سرخ چہرے کو دیکھتے دھڑکتے دل سے اپنی کمر میں موجود اس کے ہاتھ کو نکالا۔ لڑکی ہوں، نبھا رہی ہوں، پر اتنی گری ہوئی نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھ کر خود کو بے مول کروں۔ شاہ عزت دینا اور عکس کو مٹانا، تبھی حجاب شاہ کی طرف قدم بڑھانا، ورنہ بھیک پہ مجبوری میں ملنے والے رشتوں کی مجھے ضرورت نہیں، نہ ہی میں ایسے رشتے باندھتی ہوں۔ سر سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اس سے دور ہو گئی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ حیدر ساکت سا اس چڑیا کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ شادی کے وقت تو نہیں سوچا تھا، تب بھی تو یہ زبردستی کا بندھن تھا، اسے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ اپنے دھتکار جانے پہ وہ ہوش میں آتا غصے میں اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف رخ کیا۔ حجاب نے غصے سے دیکھتے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، پر حیدر نے پکڑ مزید سخت کر لی۔ نہیں بتایا تھا تمہارے باپ نے کہ تمہیں کس مرض کے مریض ہو، انہوں نے تو کہا تھا کہ تم راضی ہو اس شادی سے۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو پیچھے دھکیلا اور غصے سے چٹخ کر بولی، اور حیدر کو اپنے باپ کی زیادتی پہ دکھ سا ہوا۔ اس نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑا تو حجاب گھورتی اپنا بازو سہلانے لگی، اور وہ ایک نظر دیکھ کر دوسری طرف کروٹ بدلتا لیٹ گیا۔ حجاب اس کی پشت پہ کشن مارتی خود بھی کروٹ بدل گئی۔ تقویٰ کی بات پہ سوچتے اسے یونٹ ڈراپ کرنے کے بعد وہ کسی آفس یا بڑی عمارت میں جانے کے بجائے چھوٹی جگہوں کی تلاش میں نکلا، اور زیادہ بھٹکنا نہیں پڑا کہ اسے ایک کام مل ہی گیا۔ کام کافی مشکل نہیں تھا، اس کی جسامت کو دیکھتے دینا ہی پڑا، اور اب وہ بائک ایک سائیڈ رو کے اس فیکٹری کے مالک سے ملتا آج سے ہی شروع کرنے لگا۔
اسے زیادہ دور نہیں قریب ہی سیمنٹ کی فیکٹری میں کام مل گیا تھا اور اب وہ سیمنٹ کی بوریاں کندھے پہ رکھے بڑے سے ٹرک میں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ یہاں اسے سچ میں کوئی نہیں جانتا تھا اور اس کے ساتھی مزدور اسے سائم کہہ رہے تھے۔ سائم بہت خوش ہو رہا تھا۔ ہاں ذرا تکلیف دہ کام تھا کہ تپتی دھوپ میں سورج کی تپش اور اڑتے سیمنٹ کی دھول نے بہت مشکل پیدا کی ہوئی تھی، پر وہ جانتا تھا بہت جلد وہ عادی ہو جائے گا اور شام میں جب یہ پیسے تقویٰ کے ہاتھوں میں رکھے گا تب اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ضرور سارے درد تکلیفیں بھول جائے گا۔ انہی سوچوں میں وہ کندھے پہ رکھی سیمنٹ کی بوری اٹھائے سیدھے کاٹ کی پٹی سے جیسے ٹرک سے اٹکائے رکھا تھا، وہ ان کے اوپر بھاگتے ایک کے بعد دوسری بوری اندر رکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ دوسرے مزدور بھی تھے۔ اس کے رومال سے پسینہ صاف کرنے پہ وہ مزدور ہنسے ضرور تھے کہ کس نواب کے گھر سے آیا ہے، پر سائم مسکرا کر نفی کر جاتا کہ تم لوگوں کی طرح ہی غریب گھر کا بیٹا ہوں، تو انہیں یقین تو نہ ہوتا پر سر ہلا دیتے اور پھر اس کے بعد دوسرے ٹرک میں بوریاں رکھنے لگے۔ وہ پورا پسینے سے نم تھا اور سیمنٹ میں اٹا ہوا تھا کہ اس کے بھورے بال سیمنٹ میں اپنا رنگ چھپا گئے تھے اور وہ سوکھے لبوں سیمنٹ کے اڑنے پہ آنکھیں چھوٹی کر کے پوری ایمانداری سے کام کر رہا تھا۔ اسے کمانا تھا اور حلال کما کر اپنی بیوی کو کھلانا تھا، جس کے لیے جان جاتی ہے تو جائے۔ وہ ویسے بھی ضد کا پکا بندہ تھا۔ ہارون شاہ شام کو حامد ولا کے سامنے موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود پیپر اس کے اندر کہیں تکلیف دے رہے تھے، پر جب اس کے سارے کرتوت اپنی ماں کو بتائے اور اپنا فیصلہ سنایا تو وہ کچھ نہ بولی، اور ہارون کو جب وکیل نے پیپرز ریڈی ہونے کا بتایا تو وہ لے کر سیدھا یہاں چلا آیا۔ اس کے سامنے اپنے معصوم بیٹے کی شکل گھوم رہی تھی، پر اس عورت کی تربیت سے اچھا تھا وہ خود ہی اسے سنبھالتا یا کسی آیا کا بندوبست کر لیتا۔ گہرا سانس بھر کر وہ آگے بڑھا اور جب گارڈ نے گیٹ کھولا تو وہ غصے سے داخل ہوا۔ مہکار لاؤنج میں داخل ہوتے اس نے دھاڑ ماری، جس پر کچھ ہی دیر میں حامد صاحب کے روم سے حیدر اور حامد صاحب دونوں نکلے۔ مہکار اپنی مسکراہٹ چھپائے خود بھی باہر آئی اور حجاب ڈر سے اس منظر کو دیکھنے کی ہمت نہ پاتی اندر ہی بیٹھی رہ گئی۔ واہ ہارون، مجھے تم سے اس عقل مندی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے سمجھا تم بے غیرتوں کی طرح سر پر سوار رہو گے، پر تم تو واقعی بہت غیرت مند ہو۔ وہ مسکراتی ساڑی کا پلو سنبھال کر سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی اور ہارون اس کی سنگار کو دیکھنے لگا جیسے اس گھر کی ملکہ بنے رہ رہی تھی یا طلاق کی خوشی میں اس قدر تیار ہوئی تھی۔ ہارون نہیں بیٹا۔ حامد صاحب کا دل کانپا اس کے ہاتھ میں پیپرز دیکھ کر۔ حیدر کو اپنی بہن پہ انتہائی غصہ آیا کہ وہ اپنے باپ کو سنبھال کر منہ پھیر گیا۔ پین ہے تمہارے پاس؟ وہ اس کے ہاتھ سے پیپر لیتی خوشی سے پڑھ کر بولی اور ہارون کو خود پر شدید غصہ آیا کہ کیسے اس نے اپنی اتنی شدتیں لٹائی، کیسے وہ اسے بیوی بنائے بیٹھا تھا۔ پہلے کیوں نہیں انکار کیا؟ کیوں نہیں ضلالت کی سوسائڈ کی دھمکی سے ڈر گیا؟ اس کی ہوس کو محبت سمجھ کر اس کے ساتھ گھر بسایا، بلکہ ایک معصوم کا گناہگار بن بیٹھا۔ 2 منٹ مجھے دو مہکار، کچھ قرض چکانے ہیں جو رہ گئے ہیں۔ ہارون نے لب کشائی کی تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، پھر کھلکھلا کر ہنستی سر ہلا گئی۔ 5 منٹ لے لو، اب اتنا تو حق ہے تمہارا بھی، وہ ہنستی بولی اور ہارون سر ہلاتا مسکرایا۔ سن لیا سب نے اس کے؟ 5 منٹ میرے ہیں۔ حامد صاحب اور حیدر تم نے بھی سنا نا؟ تو ان 2 منٹ سے پہلے میرے اور میری بیوی کے بیچ کوئی نہیں آئے گا۔ وہ آج ایک بدلا ہوا شخص لگ رہا تھا، اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ وہ دونوں تو چونک گئے، البتہ مہکار مسکرائی اور اپنے بال جھٹکے۔ چٹاخ چٹاخ، اس کا ہوا میں بلند ہاتھ مہکار کے مسکراتے چہرے پر نشان چھوڑ گیا اس سے پہلے کہ وہ گرتی ہارون نے اسے بالوں سے پکڑا۔ رپورٹس بنانا چاہتی تھی ذلیل عورت، میری اور اس معصوم لڑکی کی۔ وہ غرایا اور اس کے منہ پہ دوسرا تھپڑ مارا۔ مہکار کی چیخ نکل گئی۔ ہارون! حیدر دھاڑتا ہوا نیچے آیا اور حامد صاحب دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ بیچ میں مت آنا حیدر، ورنہ آج میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ وہ خونخوار بنا اس پہ غرایا۔ کیوں مار رہے ہو؟ کیا کیا ہے اس نے؟ صرف طلاق ہی تو لی ہے، اگر نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو زبردستی ہے کیا؟ وہ اسے پیچھے دھکا دیتے روتی ہوئی اپنی بہن کو اٹھانے لگا۔ اس لیے میں اس سے طلاق لے رہی تھی، پر کوئی نہیں مانتا۔ مجھے دونوں ماں بیٹا اسی طرح مارتے تھے، جانوروں کی طرح۔ وہ اسے سختی چیختی بولی اور حیدر کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ بکواس کر رہی ہے یہ مکار عورت۔ پوچھو اس سے کیوں بنانا چاہتی تھی میری اور تقویٰ کی رپورٹس؟ کیوں بنائی اس نے عائشہ اور تمہاری رپورٹس؟ اس ذلیل عورت نے اس معصوم کو برباد کر دیا، اسے تمہاری دولت کے خواب دکھا کر برے کاموں پر اکسایا۔ وہ معصوم کسی پھول کی طرح اپنی دوستی نبھا رہی تھی۔ اس مکار عورت نے دونوں کو لڑوایا اور عائشہ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی کہ وہ اس کی شادی تم سے کروائے گی، اور اسے لالچ دے کر اس نے تقویٰ کی زندگی برباد کرنا چاہی۔ پر دیکھو خدا کا انصاف مکار عورت، آج تم خود ذلیل و برباد ہو رہی ہو۔ میں ہارون شاہ اپنے ہوش و حواس میں تمہارے باپ بھائی کو گواہ مان کر میں مہکار حامد شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ دھاڑتا کہہ کر آخر میں سانس بھرنے کے لیے لکا۔ تمہاری بھیک مجھے نہیں چاہیے، میں نے جو 2 منٹ لیے تھے وہ پورے ہو گئے، لو۔ اس نے نفرت سے دیکھتے کہا اور پین آگے بڑھائی۔
مہکار غصے سے اسے دیکھتی حیدر کی گرفت کمزور دیکھ کر اس سے نکلی اور زمین سے پیپر اٹھا کر ٹیبل پر رکھی سب پر سائن کر گئی۔ ہارون نے پین لے کر وہیں پیپرز پر سائن کیے اور اٹھ کھڑا ہوا اور پیپرز اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شاہ ویلا میں جیسے موت سی خاموشی چھائی تھی، سناٹا تھا کہ بڑھتا گیا اور موت جیسے کسی کے قریب آ گئی تھی۔ اچانک ہی دھڑام سے کسی کا وجود زمین بوس ہوا اور دھڑکنیں ساکت پڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سائم کو واپس بوریاں ٹرک سے نیچے پھینکتے دیکھ کر وہاں کا سربراہ گھبرایا غصے سے دھاڑا۔ ابے چپ پاگل کی اولاد، سارا دن جانوروں کی طرح کام کروایا اور جب مزدوری کی بات آئی تو 700 ہتھیلی پر رکھ دیے جیسے تیرے باپ کا راج ہو۔ ابھی کے ابھی سب کو 1500 دے ورنہ یہ جو تیرے ٹرک باقی کے کھڑے ہیں نا، ان میں آگ لگا دوں گا، ساتھ تیری فیکٹری کو بھی۔ وہ ٹرک میں کھڑا سرخ چہرہ دھول مٹی سے پسینے میں بھیگا اس سے بھی بلند آواز میں چلایا، بکواس بند کرو، جتنا بنتا تھا میں نے دیا، اب میرا نقصان کیا تو پولیس کو بلا لوں گا، نیچے اترو۔ اسے دوسری پھر تیسری بوری نیچے پھینکتے دیکھ کر وہ آدمی غصے سے پاگل ہوتا بولا۔ پاس کھڑے مزدور بہت شوق سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ یہ نہ تھا کہ اپنی محنت پہ منہ سے زبان نکال کر اپنا حق اجر حاصل کریں، البتہ جو اس نے سارا دن جانوروں کی طرح گدھوں کی بری طرح کام کروایا تو شام کو ماتھے پہ بل ڈال کر سب کی ہتھیلی پہ 700 رکھتے آیا۔ دوسرے سب تو چپ کر گئے، شاید اس انسان کی پولیس کی دھمکی پر سائم پاگل ہوتا پیسے اس کے منہ پر مار کر اپنا کام واپس ٹرک سے نکال کر پھینکنے لگا۔ نیچے وہ آدمی دھاڑ رہا تھا اس پہ۔ جا کر بلا اپنے باپ کو، دیکھتا ہوں کیسے پکڑتے ہیں مجھے، آج میں حق پہ ہوں اور تیرے سے کمینے اپنی اجر کے پیسے نکال کر جاؤں گا، نکال سب کے لیے 1500 ورنہ ابھی فراڈ کے کیس میں اندر کروا دوں گا۔ اس کا اٹل لہجہ دھمکیوں پہ اور بولنے کے لہجے پہ اس آدمی کو معلوم ہو گیا تھا ضرور پڑھا لکھا ہے اور کوئی ایسے ویسے گھر کا لڑکا نہیں۔ اس کے چال اور رہن سہن سے معلوم پڑ رہا تھا اس نے کبھی سخت دھوپ بھی نہیں جھیلی ہوگی۔ تو دے رہا ہے سالے، یا کمشنر کو بلاؤں اور تیری فیکٹری کو غلط کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سیل کروا دوں گا اور ساتھ تجھے بھی سیدھا۔ اس نے کہتے ہاتھ سے جہاز اڑایا اور سیٹی بجائی۔ وہاں موجود سب مزدور اس کی حرکت پر کہکا لگا اٹھے۔ وہ آدمی بوکھلا گیا اور سب مزدوروں کے تیور دیکھ کر اسے سائم کی ضد پر حامی بھرنی پڑی اور پھر سب کو 700 کے بعد 600 الگ سے دیے۔ آئندہ یہاں اپنی شکل مت دکھانا، سمجھے؟ سائم کے ہاتھ میں پیسے رکھتے وہ غصے سے بولا۔ سائم مسکراتا، ہم نہ آئیں گے تو کام کیا پائیں گے؟ اس نے پیسے لیتے جیب میں ڈال کر شرارت سے کہا اور بال اس کے منہ پر ہاتھوں سے بکھیرے ان سے نکلتا سمٹ دیکھ کر اس آدمی کے منہ پر گرا تو ناگواری سے پیچھے ہٹ گیا۔ آج جا کر سونا، دیکھنا کیسے آرام کرتا ہے۔ صبح اپنے پیٹ کا وزن بھی چیک کرنا، معلوم پڑ جائے گا کس کے حق کے پیسے کھا کر کیا ملتا ہے اور کسی کے لوٹا کر کتنا سکون ملتا ہے۔ حرام خور، ذرا سامنے دیکھ ان معصوموں کی مسکراہٹ کو، اپنی اولاد کے لیے اتنا حرام جمع کر رہا ہے، ان بیچاروں کی اولاد کا نہیں سوچ، تیری ان 700 سے ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکیں گے، اور تو ہاتھی کے پیٹ والے، ان کا خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، دوسروں کے بچوں کا حق کھلا رہا ہے۔ کچھ اس پیٹ کا سوچ، تجھے قبر میں بھی جانا ہی ہے، پھٹ جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا تو اس میں جتنا ٹھونسے گا کہ تجھے اتنا ہی خالی لگے گا۔ اگر تو یہ حق دوسروں کو ادا کرے گا تو دیکھنا کیسے سکون کی نیند آتی ہے، اور یہ جو تیری آنکھوں کے گڑھے ہیں نا، یہ کھائی نہیں بنے گا اگر تو مزدوروں کو ان کا اجر پورا دے گا۔ وہ اسے شرم دلاتا وہاں کھڑے اپنے ساتھی مزدوروں سے ملتا نکلتا چلا گیا۔ سن استاد، اگر 1500 میں کام کروائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور ڈھونڈ لیں گے، اللہ کی دنیا میں کہیں تو مل ہی جائے گا کام۔ ایک آدمی آگے بڑھ کر بولا تو دوسروں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہاں کا سربراہ مٹھیاں بھینچ کر ان سب کو گھورنے لگا۔ سربراہ اندر چلا گیا، پیچھے مزدور عہد کرنے لگے کہ اپنے حق کے پورے پیسے ملیں گے تو کام کریں گے، ورنہ بھاڑ میں جائے ایسا کام۔ یہ شکریہ اس بندے کا جس نے اتنی ہمت تو ہم میں پیدا کی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ایک آدمی نے بولا تو سائم کے ساتھ کام کرتے دونوں مزدوروں نے مسکرا کر بتایا، سائم زید۔ گیٹ پہ بائک کا ہارن سن کر تقویٰ مسکراتی دوپٹہ درست کر کے باہر آئی اور دروازہ کھولا تو بائک پہ بیٹھے سفید وجود کو دیکھ کر اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہوا سائیں، آٹے میں کھیل کر آ رہے ہیں؟ وہ جب بائک سائڈ کھڑی کیے لوٹا تو تقویٰ گیٹ بند کرتی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ ہاتھ دو اپنا۔ لاؤنج میں آ کر بیچوں بیچ رک کر اس نے مسکراتے کہا، ہیں کہ کیوں چلیں، پہلے نہا لیں، آپ کی حالت دیکھ کر مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر روم میں لے جانے لگی کہ اس کے چھونے سے کندھے سے درد کی ٹیس اٹھی۔ تقویٰ، میں نے کہا ہاتھ آگے کرو۔ وہ اس بار سنجیدہ ہو کر روب سے بولا تو تقویٰ نے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ سائم نے اسے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائی اور وہاں پر دوسرے ہاتھ سے آج کی کمائی رکھ دی۔ وہ الجھ کر پیسوں کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ میری پہلی کمائی، کیا کم ہے؟ سائم نے کچھ توقف کے بعد کہا، اور تقویٰ نے سر پیٹ لیا، مطلب جو وہ سوچ رہی تھی ویسا ہی کیا اس شخص نے۔
بہت ہے سائیں، پر آپ میں ذرا سی عقل نہیں۔ کہاں گئے تھے مزدوری کرنے؟ مطلب حد ہے، ذرا بھی دماغ مت استعمال کیجیے گا ورنہ ختم ہو جائے گا، پھر کہاں سے لائیں گے؟ وہ بھنا کر غصے سے بولی اور سائم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا شوہر کما کر حق حلال کی لایا ہے، وہ بھی صرف اپنی بیوی کے لیے، اور تم الٹا ڈانٹ رہی ہو، ناشکری کہیں کی۔ کم ہے تو بتاؤ، میں پھر سے جاتا ہوں اس آدمی کے پاس احتجاج کرنے مزید پیسوں کے لیے۔ سائم منہ بنا کر کہتا اندر بڑھ گیا۔ سائیں میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں تو وہ بھاگتی سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پیچھے آئی کہ سائم اس کی سنے بغیر باتھ روم میں بند ہو گیا، اور تقویٰ خود کو کوسنے لگی کہ ایسا بھی کیا تھا، بعد میں سمجھا دیتی، پر اس کی حالت نے اسے بھڑکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بھاگ کر فروٹ کا جوس بنا کر لے آئی اور وہ ابھی بھی شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ تقویٰ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ کپڑے دو ملانی، اس کی آواز میں خفگی تھی، جس پر تقویٰ مسکراتی سر ہلا کر باتھ روم کی طرف بھاگی اور ذرا سا ہاتھ اندر کر کے اس کے کپڑے تھمانے لگی کہ اگلے ہی لمحے کے ساتھ خود بھی اندر موجود تھی اور آنکھیں پھیلائے باتھ روم میں موجود سائم کو شاور کے نیچے کھڑے دیکھ کر اس کا سانس رک رک کر چلنے لگا۔ کہاں؟ اسے واپس دروازے کے سمت بھاگتے دیکھ کر سائم نے اسے کمر سے پکڑے اپنی طرف کھینچا اور اس کی پشت سینے سے لگائے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں سائیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے شاور کے پانی میں بھیگتی اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی، پر سائم نے دوسرا بازو بھی اس کے گیٹ ڈال کر شاور کی کولنگ ذرا سی مزید بڑھا دی۔ نہا رہے ہیں، چپ کر کے خاموش کھڑی ہو جاؤ۔ وہ روب سے کہتا اس کا دوپٹہ اس سے الگ کر چکا تھا کہ وہ سمٹ گئی، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بال کلپ سے آزاد کرواتا اسے سارا بھگو گیا شاور کے پانی میں، اور خود اس کے کندھے پہ ٹھوڑی ٹکائے خود میں بھیج گیا۔ عقل تو اب میں دکھاؤں گا کہ کتنی ہے مجھ میں۔ وہ اس کے کندھے سے شرٹ تھوڑی نیچے کر کے وہاں اپنے لب رکھتا گویا ہوا تو تقویٰ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ دیکھو میں رو دوں گی سائیں، وہ کسمسائی سی بولی تو سائم مسکرا دیا۔ رو دو سائیں کی جان، وہ دلکشی سے کہتا اس کی بھیگے بال ایک سائیڈ آگے رکھتا اس کی بھیگی گردن پہ اپنے لبوں کی مہر ثبت کرنے لگا تو وہ سمٹ گئی۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ اسے شاور کے بیچ لایا، جس پر تقویٰ جھرجھری لے کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور سائم نے زوردار کہکا لگایا۔ تقویٰ کی سانسیں پھولنے لگی اور سائم انہیں اپنے سینے میں مدہوش کرتا مدہوش ہونے لگا۔ بے خودی میں ہی وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے شاور کی بوندیں اس کے چہرے پر برستی دیکھتا رہا۔ تقویٰ نے خشک حلق تر کر کے اپنا چہرہ چھڑوانا چاہا، پر سائم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اسے پانی منہ سے گرنے پہ آنکھیں لب بھیجے دیکھ کر سائم اس پر سائے کی طرف جھک آیا اور تقویٰ نے سانسیں لیتے سرخ آنکھیں کھولی اور خود پہ جھکے سائم کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی، جس پر وہ مسکرایا۔ اب بولو، آ گئی عقل ٹھکانے؟ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے پوچھا۔ تقویٰ نے مزاحمت کے علاوہ کوئی جواب نہ دیا، جس پر سائم کھل کر ہنسا اور اس کی بھیگی ناک سے اپنی ناک رگڑی اور وہاں سے جب اس کے رخسار پہ سہلائی تو وہ اس کے ہاتھ باتھ روب کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ وہ بھرائی آواز میں منمنائی کہ سائم نے مسکراتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیر کر ان پر جھکایا۔ وہ مچل اٹھی اور اس اپنے بے جان ہوتے وجود کو پوری قوت لگا کر دھکیلا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے سائم نے خود کو سنبھالتے بلند باغ کہکا لگایا۔ کپڑے تو دو ملانی۔ دروازے سے سر نکال کر وہ بولا اور تقویٰ خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھتی اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ یہ ہوتی ہے شوہر کی گھر میں حیثیت، عجیب دستور ہے بھائی، باہر کی لڑکیاں دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں اور بیوی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ دکھ سے بڑبڑاتا وہ اپنے کپڑے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، وہ خفگی سے کہتی وہاں سے نکل گئی اور سائم برش کرتا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کھانے کے وقت جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تو تقویٰ کو خاموش سرو کرتے دیکھ کر منہ بنایا، اور کھا کر وہ روم میں آیا تو کچھ نہ دیکھتے شرٹ اتار کر بیڈ پہ گرتا کراہنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ جب نماز پڑھ کر پریئر روم سے نکلی تو اسے کراہتے بیڈ پر دیکھ کر گھبراتی دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کی طرف بڑھی۔ ہونا کیا ہے؟ درد ہو رہا ہے پورے بدن میں، کندھے دیکھو۔ وہ اپنے سرخ کندھوں کی طرف توجہ دلوا کر بولا اور کروٹ بدل کر لیٹ کے اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ اف اللہ، کیا ظلم کر رہا ہے سائیں، کس نے کہا تھا اس طرح کرنے کو؟ وہ بیڈ سائڈ ٹیبل سے میڈیکل باکس سے آئنٹمنٹ لے کر بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس بیٹھی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ سائم کے ماتھے پر تیوریاں تھیں اور آنکھوں میں خفگی۔ آپ کو کیوں منہ پھولا ہوا ہے؟ حالانکہ ناراض مجھے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کندھوں پہ آئنٹمنٹ نکالتی گویا ہوئی۔ سائم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بات سنیں، مجھے اچھا لگا کہ آپ اتنی محنت سے کما کر لائے، مجھے قدر ہے ان پیسوں کی اور شاید ہی انہیں میں کبھی خود سے الگ کر پاؤں۔ یہ میرے شوہر کی پہلی کمائی ہے، میری آنکھوں پر ہے، وہ بھی اتنے حسین طریقے سے کمایا۔ پر سائیں میں ایسا تو نہیں چاہتی کہ آپ ایسے کام کریں، یہ کام آپ کے لائق نہیں ہے۔ آپ میڈیکل میں مجھ سے سینئر ہیں، آپ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں اور اگر کمانا ہے تو پھر ہاف ٹائم کوئی اکیڈمی جوائن کریں، وہاں بائیو کیمسٹری کوئی بھی سبجیکٹ لیں اور بچوں کو پڑھائیں۔
جب تک ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تب تک آپ یہی کام کریں، آپ کی ایک پہچان تو بنے گی نا استاد کی۔ اور کیا یہ کم ہے؟ استاد باپ کا مقام ہوتا ہے، کتنی حسین پہچان ہے۔ سائم نے مسکراتے اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے آئنٹمنٹ چھین کر دور پھینکتے اپنے حصار میں لیا۔ کہاں سے لاتی اتنی خوبصورت آئیڈیا؟ وہ اسے تکیے پر ڈال کر خود اس کے اوپر جھکایا۔ تقویٰ نے بہانے سے اسے پھیلتے دیکھ کر بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ آنکھ دبا کر ہنس پڑا۔ میں تمہیں اتنا پسند کرتا ہوں کہ تمہارے کھانے پر تمہارے ہاتھ کھانا چاہتا ہوں، تمہاری حسین آنکھوں کو کھانا چاہتا ہوں، تمہاری پیاری سی ناک کو کھانا چاہتا ہوں، تمہارے کانوں، تمہارے نازک سے پاؤں کو۔ وہ باری باری اس کی نکوش کو شدت سے چومتا کہہ رہا تھا اور وہ مزاحمت کرتی اسے باز رہنے کا کہنے لگی۔ اور تمہارے بولنے پر۔ اس نے انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرا، وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ اب اس کے ارادے سمجھ کر اسے دھکا دیتی، سائم اس کی کلائیاں جکڑ کر تکیے سے لگاتا اس کے نازک لبوں پر جھک گیا اور اپنی تھکن درد کو کہیں دور پھینکتے اس سے راحت حاصل کرنے لگا۔ آپ کو ایک بات بتانی ہے سائیں؟ بگڑے تنفس کے ساتھ اسے پیچھے کرتی وہ بولی تو سائم نے نفی کی۔ نو ڈسٹربنس۔ وہ ٹوکتا اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ سائیں بہت سیڈ ہے، سنیے تو۔ وہ اس کی انگلیوں سے اپنی انگلیاں آزاد کروانے کی کوشش کرتی مجمنائی۔ مولانی کیا ہے، تم اس خوشگوار ماحول میں کیوں مجھے سیڈ نیوز بتا کر موڈ خراب کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ پکڑ کر بدمزگی سے بولا۔ تقویٰ نے معصومیت سے نفی کی۔ بہت دکھ والی ہے، سنیں تو صحیح۔ اسے سائڈ کرتی وہ اپنا درست کرتی اٹھ بیٹھی۔ سائم نے گھور کر اس چالاک لومڑی کو دیکھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھا اور اس کا دوپٹہ الگ کرتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شادی سے پہلے میں جہاں رہتی تھی نا، ہارون بھائی کے گھر، اس کی پہنچ سے دور ہوتی ہوئی بولی۔ سائم بھی کھسک آیا اس کی طرف۔ ہاں پھر؟ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھینچا کہ تقویٰ لڑکتی اس کے سینے سے ٹکرائی، جس پر سائم نے اس بار مضبوط حصار باندھ لیا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکی۔ ان کی بیوی تھی مہکار۔ ہاں جانتا ہوں اس کو، آگے بولو، کیوں قسطوں میں بات کر کے وقت برباد کر رہی ہو؟ وہ جھڑک گیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں، حالانکہ آپ تو کبھی نہیں ملے؟ تقویٰ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ سائم نے مسکراتے چہرے سے اس کے بال سنوارے۔ بہت بری عورت ہے۔ جب تمہاری دوست کی شادی تمہارے بھائی سے ہوئی تھی تو میرے پاس آئی تھی میرے فلیٹ پر آفر لے کر۔ اس نے مہکار کی ملاقات یاد کی۔ تقویٰ نے آنکھیں پھیلائی۔ کیسی آفر؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو سائم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ تم اتنی بڑی شیطان عورت کے قریب رہتی تھی کہ کیا بتاؤں، یہ تو تمہارا پردہ قرآن اللہ کا ساتھ تھا کہ وہ شیطان تمہارا کچھ نہ کر پائی۔ تقویٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جیسے کوئی روح دہلانے والی بات کرنے والا ہو۔ کیا کہا تھا آ کر؟ سائم کے ہاتھ تھامتی وہ مضبوطی سے بولی۔ میں اسے دیکھ کر پہچان گیا تھا کیونکہ میں نے اسے پارٹی میں دیکھا۔ پوچھا کیا بات ہے تو بولی ضروری بات کرنی ہے، تمہارے فائدے کی ہے۔ میں نے اسے گھور کر دروازہ بند کرنا چاہا، وہ خود زبردستی اندر چلے آئی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا پر خاموش ہو گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے اور دفع ہو جاؤ بات کر کے۔ وہ سر ہلاتی بولی کہ تقویٰ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے ایک پلان بتا رہی تھی جس میں لڑکی تم پر یا تمہاری بھابھی پر ہاتھ رکھوں، وہ مجھے کسی ریسٹورنٹ کے روم میں پہنچا دے گی، پر شرط یہ کہ مجھے اس کا ویڈیو بنا کر اسے دینا، بس۔ تقویٰ چیختی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ سائم بوکھلا گیا اور اسے خود میں بھینچ کر چپ کروانے لگا۔